وہ شخص جس کا نام تاریخ کے سائے میں چھپ چکا ہے، لیکن اس کی کہانی آج بھی خوف بن کر لوگوں کے سینوں میں دوڑ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انسان دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا، ایک ایسا انسان جس نے آسمانوں کی طاقتوں سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اس کا نام سامری جادوگر تھا، بابل کی سرزمین کا وہ شخص جو علم، عبادت اور معرفت سے اس نے آغاز کی، مگر لالچ نے اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس سے واپسی ناممکن تھی۔ ابتدا میں وہ ایک عالم، متقی انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ رات کو تاروں سے باتیں کرتا اور دن میں آسمان کے اشارے کو پڑھتا اور انسان کی تقدیر میں چھپے ہوئے راز کو جاننے کی کوشش کرتا، مگر رفتہ رفتہ اس کا دل اس علم پر رک نہ سکا جو انسان کے بس میں تھا۔ وہ اس دروازے تک پہنچنا چاہتا تھا جہاں پر جنات، شیاطین اور مافوق الفطرت قوتوں کا راز چھپا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات وہ ایک وادی کے قدیم مندر میں گیا جہاں ایک قدیم کتاب جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اسے ملا، لیکن اس نے اس زنجیروں کو توڑ دیا اور اسی وقت آسمان میں ایک بجلی گڑکی، زمین لرز اٹھی۔ اس کتاب کا نام سفر الجلال تھا، یعنی سائے کی کتاب۔ کتاب کھلتے ہی ایک آواز گونجی، اگر تم نے یہ راستہ چنا ہے تو تمہیں اپنا روح ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ سامری نے ایک لمحے بھر سوچا اور پھر کہا، اگر مجھے اس کے بدلے میں یہ ساری علم ملتی ہے تو میری روح لے لو۔ تو یوں اس نے اپنا پہلا معاہدہ کر لیا۔ سامری کے آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی جو انسانوں کو سیدھا دیکھنے نہیں دیتی۔ اس کے ارد گرد سایوں کی ایک دنیا بسی ہوئی تھی۔ وہ لفظوں سے نہیں بلکہ اشاروں سے جنات کو حاضر کرتا۔ اس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ جھک جاتے اور ایک ہی اشارے پر بڑے بڑے جنگ رک جاتے۔ پھر لوگ اسے خدا کا نبی سمجھنے لگے۔ پھر اس نے بابل کے بازاروں میں اپنے جادو سے سونا برسایا اور زمین کے نیچے سے چھپے ہوئے خزانے نکالے۔